اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے بنی اسرائیل۔ پورے قرآن پاک میں یہ مقام جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، اس کے عروج و زوال کا یہ بیان یہ پورے قرآن میں دوسری کسی جگہ پر نہیں ہے۔ ان کے جرائم کا ذکر ہے لیکن ان کی تاریخ کی یہ جامع بیان پورے قرآن میں دوسری جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ اب وہ تاریخ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین کے اوپر 2 دفعہ بہت بڑا فساد پھیلاؤ گے اور تم زمین کے اوپر سرکشی کرو گے اور بہت بڑی سرکشی تمہاری جو ہے وہ ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان کے اس سرکشی کے وقت کا پہلا وعدہ جو ہے اس کا وقت موعود آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس سرکشی کی سزا یہ دی، انہوں نے زمین پر جو فساد پھیلایا ہوا تھا اس کی سزا یہ دی کہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، بڑی ہی سخت جنگی صلاحیتیں رکھنے والے جو اپنے بندے تھے اللہ نے کھڑے کیے۔ بندوں سے مراد عبادت گزار بندے نہیں ہیں، بندوں سے مراد ہے اللہ کے غلام، خواہ وہ شیطان ہو وہ بھی اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر جو چاہے اس کے اوپر لکھ دیتا ہے، فرض کر دیتا ہے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، شیطان کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو اس کو اپنا دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو شیطان بھی اللہ کا جو ہے نا غلام ہے۔ اور وہاں پر جو بندے اللہ رب العزت نے اٹھائے بنی اسرائیل کو سزا دینے اور بنی اسرائیل کو سرکشی کا مزہ چکھانے کے لیے، وہ مشرق سے آنے والے مشرک تھے۔ یہ عراق کے اندر مشرکوں کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم تھی اور وہ سلطنت جو ہے آشوریوں کی، اس کا سب سے بڑا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، طاقتور بادشاہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں بخت نصر اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں نیبوکیڈ نظر۔ تو وہ بخت نصر یا نیبوکیڈ نظر جو تھا اس کو غصہ آیا کسی بات پر یہودیوں کی، وہ یہودیوں کے اوپر ان کی سلطنت پر حملہ آور ہوا اور وہاں پر آ کر اس نے جو ہے نا وہ تباہی مچا دی۔ اس کے بعد اس نے 7 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 7 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور مسجد حرام جو تھی مسجد اقصیٰ اس کو گرا دیا اور شہید کر کے اور وہاں پر وہ چلا گیا واپس عراق میں۔ ان تمام لوگوں کو لے کر فلسطین کو اس نے یہودیوں سے خالی کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ایسا واقعہ پیش آیا، کون سا واقعہ؟ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے ان کے اوپر ایسے بندے مسلط کیے کہ جو عذاب دے ان کو بڑا سخت قسم کا عذاب۔ تو انہوں نے بڑا سخت قسم کا عذاب دیکھا۔ فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، وہ بندے جو ہے وہ ان کے گھروں کے ناکوں کے اندر داخل ہو گئے، ان کی کوئی عزت انہوں نے باقی نہیں چھوڑی، ان کا قتل عام انہوں نے کر کے رکھ دیا، ان کی آبرو ریزی کر کے رکھ دی اور اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کا مزہ چکھایا کہ انہوں نے زمین کے اوپر فساد کیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان کے اوپر تمہیں جو ہے نا وہ ایک دوسری باری عطا فرما دی، ہے جی، ایک بار تم کو اللہ نے دوبارہ ان سے طاقت عطا فرما دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر ہم نے تمہیں جو ہے نا بہت سارے مال اور بیٹے پھر عطا کیے، تمہاری طاقت کے اندر خوب سارا اضافہ کر دیا۔ اور وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہیں ایک بڑی تعداد اور بڑی آبادی والا ہم نے بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے جو ہے وہ نیکی کی روش اختیار کی تو وہ نیکی کی روش جو ہے اس کے مطابق ہم تمہارے ساتھ احسانات کریں گے اور تمہیں دوبارہ چڑھائی اور بلندی زمین کے اوپر عطا کریں گے، اور اگر تم نے ویسی ہی گندی عادتیں اور گندے اخلاق اور گندے اعمال کیے تو پھر ہم تمہارے لیے وہی سزا دوبارہ جاری اور ساری کر دیں گے۔ فلاح فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ،
اور پھر جب دوسرا وعدہ جو ہے نا وہ ہو گیا اور انہوں نے پھر زمین پر سرکشی کی، پھر زمین کے اوپر جو ہے وہ فساد فی الارض یہودیوں نے مچایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیسوءوا وجوہکم، پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے ہی بندے اٹھائے کہ جنہوں نے تمہارے چہرے جو ہے نا مار مار کے بگاڑ دیے، اور وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی طریقے سے وہ مسجد کے اندر دوبارہ داخل ہو گئے جیسے پہلے وہ مسجد کے اندر یعنی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تھے۔ پہلے مشرق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اٹھایا اور لے جا کر مشرکوں کو ان کے اوپر مسلط کیا، پھر مغرب سے روم کے اندر سے اٹلی سے چلنے والی سلطنت پھیلتے پھیلتے فلسطین تک آ گئی، وہ بھی رومی بھی اس وقت بھی مشرک تھے، اور ان مشرکوں نے اہل کتاب کو شکست دی اور ان کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت زکریا آئے، انہوں نے ان کو روکا، جو یہودیوں کو تمہارے اعمال کے نتیجے میں سزا آ رہی ہے، حضرت زکریا کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ نے روکا، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام آئے، حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے طور پہ تو پھانسی پہ چڑھا دیا، یہ الگ بات ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا، تو حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی قتل ان کے ذمے ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پھر دوسرا عذاب بھیجا، وہ عذاب ٹائٹس رومی کے ذریعے سے آیا، اور ٹائٹس رومی جو تھا اس نے سارے فلسطین سے یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا۔ اتنا خوف تھا کہ یہودی قبائل دنیا کے اندر بھاگ گئے، وہ جہاں جہاں رومی جو ہے نا جا سکتے تھے ان کا پیچھا کرنے، ان کے پیچھے جاتے تھے، ان کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے اور ان کو قید کرتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ اور سانحہ جانکاہ قسم کا پیش آیا کہ یہودی قوم بطور قوم کے مٹ گئی، اور پوری دنیا میں اس کے قبیلے جو ہیں وہ پھیل گئے۔ اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، یعنی ہمارا قومی انتشار کا زمانہ ہے یہ۔ اس کے بعد سن 70 عیسوی کے بعد پوری دنیا میں یہودی بکھرے رہے 2000 سال تک، اور یہودیوں کو کوئی بھی پناہ گاہ جو ہے وہ میسر نہیں تھی سوائے مسلمان ممالک کے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں، تاریخ کی ستم ظریفی ہے نا کہ یہودیوں کے بدترین دشمن تھے عیسائی۔ عیسائی جس کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، اس کو یہودی جو ہے نا وہ معاذ اللہ ولد الزنا قرار دے رہے تھے، تو اس لیے جو ہے نا وہ سب سے، اور پھر یہودیوں کے ذمے حضرت مسیح کا قتل بھی تھا، مسیح علیہ السلام کی صلیب کی جو انہوں نے کوشش کی تھی۔ اس وجہ سے یہودیوں کی پورے دور عیسائیت کے اندر بہت بڑی خرابی لگی ہے یورپ کے اندر۔ یورپ میں ان کو بہت بری طرح سے زد و کوب کیا جاتا تھا، غیر انسانی حالات میں رکھا جاتا تھا۔ وہاں سے بھاگ کر آتے تھے یہودی، مسلمان ممالک میں پناہ لیتے تھے۔ مسلمان ممالک کے اندر، شام کے اندر اور ترکی کے اندر اور باقی جو ہے نا علاقوں کے اندر مسلمانوں میں ان کو پناہ دی جاتی تھی، ذمہ بنا کے رکھا جاتا تھا، ان کے جان و مال کی حفاظت کی جاتی تھی، ان کو ان کی عبادت کی اجازت دی جاتی تھی۔ تو یہ بہت بڑے دو ان کے اوپر اللہ کے عذاب گزرے۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں عذاب جو ان کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ کہہ دیا تھا تم زمین پر 2 دفعہ فساد پھیلاؤ۔ فساد فی الارض اصل میں اس کا سبب بنا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑا تم زمین کے اوپر جو ہے وہ سرکشی کا طریقہ اور سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے۔ اب جب یہ 2 دور گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنا کر بھیجا تھا رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین کی حیثیت سے اللہ نے یہودیوں کے لیے ایک دفعہ پھر راستہ کھولا اور فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہارے سامنے وہ راستہ پیش کر رہا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے، اور وہ تمہاری جو پچھلی ساری تکلیفیں ہیں نا ان کا ازالہ کر دے گا اگر تم اس قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اگر اس قرآن کے لانے والے کے اوپر تم ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے سامنے سیدھا راستہ پیش کر رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو بہت بڑے اجر کبیر کا یہ مژدہ جاں فضا سناتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ایمان لائیں اور دوبارہ اپنے جو پچھلے کیے ہوئے کرتوت ہیں ان کی تلافی کر دیں۔ تیسری دفعہ اللہ نے یہودیوں کو موقع فراہم کیا، 2 دفعہ بڑے فساد سے ان کو 2 بڑی سزاؤں سے گزرنے کے بعد اللہ نے تیسری دفعہ پھر موقع فراہم کر دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں
تو یہودی جو ہے وہ اسی طریقے سے امت مسلمہ کو اللہ امامت کے منصب پر فائز کر رہا ہے، یہودی بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر وہی مقام اپنا دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور 2 چارز کے سوا یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ قبیلے 3 قبائل تھے جو کہ مدینہ کے اندر تھے، تینوں کے تینوں قبائل جو ہیں وہ وہاں سے نکالے گئے، اور آخری قبیلہ جو ہے اس کے مردوں کو قتل بھی کیا گیا، لیکن یہودیوں میں 2-3 کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ یہودیوں نے یہ آخری چانس بھی مس کر دیا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔